ذالک بأنہم آمنوا، یہ منافقوں کی حالت، کچے کمزور گیانی ایمانی بندوں کی یہ حالت، دنیا کے پیچھے بھاگنا، اپنے فائدے دیکھنا۔ منافق کہتے ہیں، نفق عربی میں کہتے ہیں ایسی سرنگ کو جس کے دو راستے دروازے ہوں، ادھر سے داخل ہوئے ادھر سے نکل گئے، جہاں موقع ملا بیچ میں کھڑے ہیں، ادھر بھاگنا دونوں راستوں میں سے کوئی بھی راستہ اختیار کر لیے۔ تو منافق ہمیشہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ کون سے راستے سے بھاگ کر کدھر نکل جاؤں اور کدھر مجھے فائدہ مل جائے، دونوں میں سے کوئی، اسی لیے دو منہ کا دوگلا منافق کو کہا جاتا ہے۔ تو ایمان اور اسلام سچے مالک کے گیان میں بھی کچھ لوگ اسی نیت اور ارادے سے داخل ہوتے ہیں کہ دنیا کا فائدہ حاصل کریں۔ ذالک بأنہم، اور یہ حرکت اس لیے وہ کر رہے ہیں، بأنہم آمنوا، انہوں نے گیان تو لیا، سچے مالک کی وڑک تو کی، اس کے نراکار روپ کو سمجھ کر مان کر کلمہ تو پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار تو کیا، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے۔ کافر کیسے ہو گئے؟ انکار تو نہیں کیا، نماز با جماعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو رہے، پھر بھی کافر اللہ کہہ رہا، منافق سے آگے کافر ان منافقوں کو کہہ دے رہا۔ فطبع علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر۔ اب وہ ہٹے گی اسی وقت جب مرنے سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لیں گے، لیکن کیا انہیں توبہ کی توفیق ہوگی؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، جو جان بوجھ کر ظلم میں مبتلا ہیں انہیں توبہ کی توفیق تو نہیں ہونے والی۔ ذالک بأنہم آمنوا، کیونکہ انہوں نے ایمان لایا، ثم کفروا، پھر کفر کیا، فطبع علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، فہم لا یفقہون، اب یہ عقل نہیں رکھتے، سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، اب یہ اپنی عقل کے ہوتے ہوئے بھی اس سمجھ بوجھ کو استعمال نہیں کرتے۔ آج بھی مسلمانوں میں دنیاوی اعتبار سے ان کی عقل کام کرتی ہے، بزنس، پراپرٹی، دھندا، کاروبار، دنیا کی ساری چیزیں، دنیاوی علوم میں بہت آگے ہو جاتے ہیں، لیکن دین کے لیے، قرآن کی باتوں کے لیے، احادیث سمجھانے کے لیے، دین کے اصول سمجھانے کے لیے جب انہیں دین کی باتیں بتائی جائے، وہاں پر اندھے، بہرے، کانے، لنگڑے، لولے بن جاتے ہیں اور اپنے دینی اور دنیاوی رہنماؤں کے آگے اپنے گلے میں پھندا ڈال کر کھچے چلے جا رہے ہیں، انہیں اپنی عقل استعمال کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ ان منافقوں کی بھی عادت وہی ہے، بأنہم، کیونکہ یہ لوگ فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، اب یہ تفقہ، فقہ سے بہت دور ہیں۔ کچھ لوگوں نے فقہ کے نام پر لکھ کر چلے گئے، وہی انہیں سمجھ میں آتا ہے، ان کی دی ہوئی اللہ نے انہیں جو سمجھ دیا، سمجھ کو فقہ کہتے ہیں۔ فقہ کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ کچھ لوگ لکھ کے چلے گئے بس اسی کے پیچھے چلو۔ یہ سمجھ جو تمہیں اللہ نے دیا، اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ، اللہ کی آیتیں، اللہ کے رسول کی حدیثیں، وقت کے حالات کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے، دنیا پرستی نہیں، اپنی من مانی نہیں، اپنے دل کی خواہشوں کی اتباع نہیں، بلکہ قرآن، حدیث اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے راستے پر وقت کے حالات کے حساب سے کیسے جینا اور چلنا، یہ سمجھ اللہ نے قیامت تک ہر ایک کو دی ہے، لیکن یہ سمجھ ہی نہیں رکھتے۔ فہم لا یفقہون، یہ اپنے بڑوں کے پرانے فقہ پر بھروسہ تو کر رہے، لیکن اپنے تفقہ، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس سے اللہ دین میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں سمجھ دے دیتا ہے۔ جو یہ سمجھ، یہ عقل اللہ نے ہر ایک کو دی ہے، اس عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ گندگی ڈال دیتا ہے، کفر اور شرک کو، منافقت کو گندگی کہا، ایسے لوگوں کے اوپر گندگی ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو سمجھداری سے، فقہ سے، عقل سے سمجھتے نہیں دین کی باتیں، قرآن کی، حدیث کی، اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے زمانے کے حالات اور ان کے زندگی کے موجودہ زمانے کے حالات کو ٹیلی کر کے قرآن اور حدیث کی باتوں کو سمجھ کے نہیں چلتے۔ فہم لا یفقہون، ان کی سمجھ پر تالے پڑ گئے ہیں۔ ام علی قلوب اقفالها افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن پہ غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ قیامت تک غور و فکر کا دروازہ قرآن پر بند نہیں ہوا ہے۔ سچے من کے ساتھ، سچے وشواس کے ساتھ، ہوا اور دل کی اتباع کے لیے نہیں، بلکہ
اس قرآن اور حدیث سے سچے مسائل کے استنباط، استخراج اور اسے سمجھ کر اپنی فقہ، اپنی سمجھ، اپنی سوجھ بوجھ، اپنی عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ جو نہیں کرتے اللہ صاف کہہ رہا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، یہ جن کو ہم نے عقل دی اس عقل سے کام نہیں لے رہے تو اللہ ان کے اوپر گندگی ڈال دیتا ہے۔ کفر، شرک، منافقت کو اللہ نے گندگی کہا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، ان منافقوں کی حالت یہ ہے جب تم انہیں دیکھو گے تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، تو ان کے بدن، ان کے جسم، ان کے حلیے، ان کے ظاہری دینی لبادے میں جب یہ تمہارے سامنے آئیں گے تو ان سے بڑا ملا تم کسی کو نہیں سمجھو گے، ان سے بڑا دیندار تم کسی کو نہیں سمجھو گے۔ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ان کا ظاہری حلیہ تمہیں دھوکے میں ڈال دے گا، ارے کتنے دیندار ہیں، کتنے نمازی ہیں، تم یہ سمجھو گے۔ وَإِن يَقُولُوا، اور جب یہ اپنے چاپلوسی کے انداز میں بولنا شروع کریں گے منافقین، تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، تم سمجھو گے کہ ان سے اچھا تو اخلاق اور کردار کا مالک کوئی ہے ہی نہیں۔ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، گویا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جمعہ کے خطبوں میں بیٹھتے تھے تو ایسے ساودھان ہو کر، اٹینشن ہو کر بیٹھتے تھے جیسے کوئی انسان نہیں بیٹھا ہوا ہے، کسی لکڑی کے موٹے کنڈے اور تندے کو اور تنے کو لا کر دیوار کے سہارے سے کھڑا کر دیا گیا، یہ ان کی حالت تھی۔ تو ان کی ظاہری حالت، ان کی زیب و زینت، ان کا حلیہ، ان کا دینی طور پر اپنا حلیہ اختیار کر لینا تمہیں دھوکے میں ڈال دے گا، تم سمجھو گے ان سے بڑے دیندار نہیں ہیں۔ اور یہ اللہ کے رسول کی باتیں اتنی غور سے سنتے تھے کہ ہلتے نہیں تھے ٹکٹکی باندھ کر، جبکہ دل میں کچھ اور چالو ہوتا تھا، کہیں ہمارا پول نہ کھل جائے۔ لولا نزلت سورہ، کوئی ایسی سورہ نہ نازل کر دی جائے جس میں ہمارے دل کی حالت اللہ بتا دے، یہ کہتے تھے۔ تو آج بھی ایسے مسلمانوں کی کوئی کمی نہیں ہے جو ظاہری تو ان کے بول، ظاہری ان کے بدن، حلیے اور جسم اور عبادت کے آثار ایسے نظر آتے کہ ان سے بڑا کوئی ملا نہیں، ان سے بڑا کوئی دیندار نہیں، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن کے دشمن ہیں، یہ قرآن کو روکتے ہیں۔ جی ہاں، میں بتاتا ہوں آپ کو، انہوں نے، میں اللہ گواہ ہے، مسجدوں سے قرآن کے درس بن کر آئے ہیں یہی لوگ۔ اب بتاؤ یہ کون سے دیندار لوگ ہیں جو اللہ کے قرآن کے درس کو بند کراتے ہیں مسجدوں سے؟ اور مسجدوں میں آج بھی اگر ان سے کہو کہ ٹھیک ہے یہ ہم اللہ کی باتیں صحیح حدیثوں سے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے اقوال کے مطابق یہ اللہ کی کتاب پڑھ کر کھڑے ہو کر سنانا چاہتے تو یہ جھوٹے خواب، کہانی کس سے سنائیں گے؟ لیکن اللہ کی کتاب سننے اور سنانے کے لیے نہ ان کے پاس عقل ہے، نہ ان کے پاس فرصت ہے، نہ یہ موقع دیں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اور یہ ایسے ہیں کہ جب تم ان کو دیکھو گے تو عجیبُک اجسامہم، ان کے جسم تمہیں بہت بھلے لگیں گے۔ وَإِن يَقُولُوا، جب یہ کہنا شروع کریں گے تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، تو ان کی باتیں تم سنتے ہی رہ جاؤ گے۔ آج دنیا میں اپنے بزنس اور تجارت کو آگے بڑھانے کے لیے ایسی اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ خوش اخلاق نہیں ہوتا ہے، اچھے اخلاق کا مالک نہیں ہوتا ہے، صرف دنیاوی فائدے کے لیے۔ تو وہی چیز منافقوں میں داخل ہو جاتی ہے، دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے دین کو راستہ بناتے ہیں اور دین اور ایمان اور گیان کے راستے پر آ کر سچے اچھے مخلص گیانی اور ایمانی بندوں کو ایسا دھوکہ دیتے ہیں اور انہیں اپنے دنیاوی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کأنہم خشب مسندہ، اللہ کے رسول کی مجلس میں ایسے آ کر بیٹھتے جیسے لکڑی کے موٹے موٹے ٹکڑے بس رکھے ہوئے ہیں، ہلتے ہی نہیں، بڑے غور سے سن رہے، یوں لگتا ہے یحسبون کل صیحۃ علیہم، جب کبھی کوئی چلا پکار آواز آتی ہے سمجھتے ہمارا پول تو نہیں کھول دیا گیا۔ ہم العدو، یہ سارے منافقین تمہارے دشمن ہیں، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں کم تھے، آج تو یہ زیادہ ہو چکے ہیں۔ اللہ اس نفاق سے ہمیں بچا لے، سچا گیانی ایمانی اور قرآن کا کام کرنے والا ہمیں بنا دے، اور ان لوگوں سے ملا دے جو اس قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، اس دین اسلام کو واقعی دل سے لگا کر اس کی تبلیغ کا حق ادا کرنے والے ان لوگوں سے ملا دے، اور ایسے منافقوں سے اس دنیا میں بھی بچا لے جو آج صحابہ کرام کے زمانے سے زیادہ پھیل چکے ہیں۔
یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ ہر آواز کو اپنے اوپر سمجھتے ہیں، ہم العدو، یہ دشمن ہے، فاحذرہم، ان سے بچ کر رہو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے صحابہ کرام، اے پکے مخلص گیانی اور ایمانی بندوں، ایسے کچے گیانی اور ایمانی بندوں سے بچ کر رہو، قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرنا چاہتا ہے، انہیں قتل کرنا چاہتا ہے، اللہ تو انہیں جو گیان اور ایمان میں دھوکہ دے رہے انہیں نہیں چھوڑے گا، قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کر کے رہے گا، انا یؤفکون، کیونکہ یہ جھوٹ باتیں کہتے ہیں۔